بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ریاکار شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کا مہمان ہوا۔ اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے بالکل تھوڑا کھانا کھایا۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ انہوں نے بالکل کھانا بہت معمولی کھایا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو نماز میں کافی وقت لگایا اور لمبی نماز پڑھی۔ جب یہ شخص، یہ ریاکار درویش بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو گھر میں آتے ہی فوراً کھانا طلب کیا۔ اس کا بیٹا اس سے کہنے لگا کہ کیا بادشاہ کے ساتھ کھانا آپ نے نہیں کھایا؟ وہاں تم کھا کے نہیں آئے، بادشاہ کے دسترخوان سے کیسے بھوکے آئے؟ اس نے کہا وہاں میں نے اس خیال سے کم کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری بزرگی کا اعتبار ہو جائے اور اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو، اس وجہ سے بس کچھ نوالے لیے۔ بیٹے نے کہا پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی پڑھی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عیب اپنے چھپا لیے تو نے اور ہنر اشکار کرتا ہے، عیب اپنے چھپا لیے تو نے اور ہنر اشکار کرتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا اے مغرور، تو برا بیوپار کرتا ہے۔ اس قصے میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاکاری کی مذمت کی ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری۔ ریاکار اگرچہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالم الغیب خدا کو، اللہ رب العزت کو کس طرح دھوکہ دے گا؟ قیامت کے دن اس کے اچھے برے سب اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور اس کی ریاکاری سخت عذاب کا موجب بنے گی۔ جو عمل اس نے جس کے لیے کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو سامنے کر کے کہہ دیں گے کہ یہ عمل تو نے میرے لیے کیا اور یہ فلاں کے لیے کیا، لہٰذا اس کا اجر اور بدلہ بھی اس سے لے لے۔ لہٰذا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھٹولے کہ یہ عمل اور عبادت میں کس کے لیے اور کس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے تو اس میں اخلاص کا وزن دیکھا جائے گا، اخلاص دیکھا جائے گا، گنے نہیں جائیں گے اعمال کہ وہاں پہ آپ نے کتنے اعمال کیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اعمال میں اخلاص کتنا ہے۔ جتنا اخلاص اور للہیت ہوگی اتنے ہی اعمال کا ترازو بھاری رہے گا۔ اعمال کی کثرت مطلوب نہیں، بلکہ عمل تھوڑا ہی صحیح لیکن اخلاص سے بھرپور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔